عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ علماء کرام کے پینل میں شامل ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب اور علامہ قمبر عباس نقوی صاحب۔ آج کا پہلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے فیس بک پر کوہاٹ سے۔ اخبارات اور کاغذات میں اگر اللہ کا نام وغیرہ اردو میں لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، لیکن انگریزی یا کسی دوسری زبان میں ہو تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ کیا ان میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہوتا؟ دیکھیے، قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ ہر وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہیں، یا وہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، یا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام رکھتی ہے، تو ان کی تعظیم کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اردو کے کلمات یا عربی کے کلمات جس کو حروف تہجی کہا جاتا، الف با تا سا، یہ تو صراحتاً اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ لیکن اگر کسی اور زبان کے اندر کلمات لکھے ہوئے ہیں جس میں ذات باری تعالیٰ کا نام ہو، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہو، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ نام اللہ کا ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا یہ جو لکھی گئی تحریر ہے مانا کہ عربی زبان میں نہیں ہے، حروف تہجی میں نہیں ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بڑی قدر کا مقام رکھتی ہے، تو اب جان لیجئے کہ وہ کسی بھی زبان کے اندر ہو، اس کی تعظیم کرنا ہم پر لازم ہوگی۔ مقدس اوراق کا خیال کرنا، ادب اور احترام برقرار رکھنا شرعاً ضروری ہے۔ چنانچہ وہ تمام کاغذات اور وہ اخبارات جن کاغذات اور اخبارات پر اللہ رب العزت کا، انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا یا اسماء حسنہ میں سے کوئی نام درج ہو، یا قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، یا حدیث کوئی درج ہو، تو ایسے تمام کے تمام کاغذات کا ادب اور احترام بجا لانا شرعاً ضروری ہے۔ البتہ اگر عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج کے اندر، کسی اور زبان کے اندر اگر کوئی مقدس کلمہ لکھا ہوا ہو، تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ وجہ یہ کہ دراصل وہ نقوش ہیں، وہ تحریریں ہیں، وہ الفاظ اور وہ ورڈز ہیں جن الفاظ کی دلالت، جن نقوش کی دلالت اعلیٰ مقدس ہستیوں اور مقدس ذات پر ہوتی ہے۔ چونکہ ان الفاظ سے اشارہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام، صحابہ کرام، یا قرآن کریم کی آیات یا احادیث طیبہ کی طرف اشارہ اور کنایہ اور دلالت ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی لینگویج کے اندر اس طرح کا کوئی کاغذ ہو، اس کا احترام بجا لانا چاہیے۔ اسے زمین پر پھینک دینا یا اسے کچرا اور کوڑا کرکٹ کے اندر پھینک دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ، کسی بھی لینگویج کے اندر قرآن کریم یا حدیث یا اللہ رب العزت یا انبیاء کرام میں سے کوئی نام بھی موجود ہو تو اس کو بے ادبی یا بے احترامی کے ساتھ پیش آنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا ادب اور احترام بجا لانا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بے ادبی کے تعلق ہے، بے ادبی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کا اسم یا انبیاء کے نام یا اہل بیت علیہ السلام کے نام یا آیات قرآنی، یہ وہ ہیں کہ جو آیات الہی ہیں، شعار الہی ہیں، ان کا احترام لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ ان کی بے حرمتی گناہ ہے، حرام ہے، اور قطعی طور پر اس کو ارادتاً اور قصداً اس کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ ایک صورت یہ، جہاں تک سوال کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی اور زبان میں لکھا ہے، تو اب اگر کوئی ایسا شخص جو اس زبان سے واقف نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے یہ کام ہو گیا ہے، تو وہ لا علم ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو اٹھا کر کے احترام کے ساتھ الگ کر دے، اور جن لوگوں کو علم ہے وہ بے احترامی نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، احترام کریں۔ البتہ یہاں میں یہ ضرور ایک التجا کروں گا ان تمام اداروں سے جو چھاپتے ہیں، خاص طور پر اخبارات ہوتے ہیں، رسالے ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، مضامین ہوتے ہیں، اس میں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، اکثر جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، کہیں پر کوئی آیت لکھی ہے، کہیں کوئی حدیث لکھی ہے، کوئی قول لکھ دیتے ہیں لوگ۔
یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بے حرمتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ البتہ اب ہمارے یہاں ایک ادارہ بن چکا ہے، ان کو چاہیے کہ اس قسم کے تمام اوراق کو جمع کریں اور احترام کے ساتھ قریب ترین کہیں کسی مسجد میں کسی جگہ پر وہ محفوظ کر دیں، تاکہ وہ بے احترامی ان کی نہ ہو سکے۔ وہ کسی بھی زبان میں لکھا ہو، ہر زبان میں احترام لازم ہے۔ آج کا دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے واہ کینٹ سے۔ شادی میں جو زیور لڑکی کو دیا جاتا ہے کیا اس کی زکوٰۃ شوہر کو دینی ہوگی کیونکہ عورت خود جاب نہیں کرتی؟ میں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ذکر کروں گا کہ یہ رسم و رواج کے حوالے سے علاقائی طور پر کبھی یوں ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو جب کوئی زیورات یا سونے کی کوئی چیز بنی ہوئی دی جاتی ہے تو بعض جگہ پر عرف یہ ہے اور رسم یہ ہے کہ وہ صرف پہننے کے لیے دی جاتی ہے اور مالک اس کے سسرال والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا مالک ہوگا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ منگنی کے دوران یا نکاح کے دوران بچی کو جو چیز سونے کی بنا کر دی جاتی ہے تو یہ عرف زیادہ عام ہے کہ اس کی مالک لڑکی ہی کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو جو اس کا مالک ہو گیا یعنی جس کو گفٹ کر دیا گیا، جو اس کا مالک ہو گیا ہے، اب وہی ہولان ہول یعنی سال گھومنے کے بعد اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گی یا کرے گا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب لڑکی کوئی کام نہیں کرتی اور تو وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گی؟ ہاں یقیناً وہ اپنے شوہر کو اپنا وکیل بنا دے اور ان سے یہ کہے کہ جناب آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، یا پھر وہ اپنے سونے میں سے کوئی چیز کو فروخت کر کے اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ اس کی وہ ادا کریں گی۔ اس سلسلے میں شریعت کا یہ اصول ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، لڑکی کو شادی کے وقت میں جو کچھ ساز و سامان، تحائف اور زیورات دیے جاتے ہیں، جو کچھ زیور لڑکی اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے رشتہ داروں کی طرف سے لے کر کے آتی ہے، شرعاً وہ تمام زیورات دلہن یعنی لڑکی کی ملکیت ہوتے ہیں، اور جب ان کی ملکیت لڑکی کی ہے تو زکوٰۃ بھی لڑکی کو دینا ضروری ہے۔ اور شوہر کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے، اگر شوہر نے باقاعدہ مالک بنا کر بیوی کے حوالے نہ کر دیا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ تمام تر زیورات اور ساز و سامان شوہر کی ملکیت ہوتا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کی ملکیت میں لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے جو کچھ زیور دیا گیا، سونا یا چاندی دیا گیا، یا شوہر نے مالک کو قابض بنا کر جو کچھ لڑکی کو اور اپنی بیوی کو دے دیا، تو ایسی صورت میں اس کی مالکہ بھی بیوی ہے، اس کی زکوٰۃ بھی بیوی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ عورت جاب نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو زیور ہے اسی میں سے کچھ ٹکڑا وہ زکوٰۃ کے اندر ادا کر لے، یعنی بعین ہی سونے کا کچھ حصہ زکوٰۃ کے اندر ادا کر لے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہوتا ہے یہ محبت، سمجھوتے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتا ہے، لہٰذا شوہر جہاں اور بہت ساری چیزوں کے اندر بیوی کا تعاون کیا کرتا ہے تو یہاں پر بھی اگر شوہر تعاون کر لے گا اور اسے پیسے دے دے گا یا بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر لے گا تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آج کے عالم آن لائن میں شامل محترم علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنا سوال میسج، ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔